زبان سے اذان کے کلمات نہیں سنے، آج اذان کے کلمات بلند کرو۔ صحابہ بھی آ گئے، نہیں اے بلال 6 مہینے سے وہ اذان نہیں سنی جو نبی کے دور میں سنا کرتا تھا۔ اے لوگوں، نبی کے انتقال کے بعد مجھ سے اذان کے کلمات ادا نہیں ہوتے، نہیں مجھے مجبور نہ کرو۔ عورتوں نے خواہش کی، صحابہ نے خواہش کی، حسن و حسین نے تو یہاں تک کہہ ڈالا، سنو میں نبی کا نوازا ہوں، اور میرے نبی نے کہا تھا، میرے نانا نے کہا تھا، جو میرے نوازوں کا دل توڑتا ہے وہ میرا دل توڑتا ہے۔ سنو، میرے دل کو توڑنے کی کوشش نہ کرو، بس اے حسن اے حسین آگے کے جملے نہ بولنا۔ ظہر کا وقت ہے، وضو بنایا گیا، مسجد نبوی موجود ہے، صحابہ صفیں بچھا کر بیٹھ گئے، چٹائی بچھی ہوئی ہے، صفیں لگ گئی ہیں۔ حضرت بلال مسجد کے مینارے پہ کھڑے ہو گئے ہیں، کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ صحابہ کو نبی کا دور یاد آ رہا ہے، 6 مہینے پرانی نبی کی محبت یاد آ رہی ہے۔ حضرت بلال کان میں انگلیاں دیتے ہیں اور اذان کے کلمات بلند ہونے لگتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہ جانے ان جملوں میں کون سی کشش تھی کہ چڑیاں اڑتے اڑتے پیڑوں پہ بیٹھنے لگی کہ آج میں بھی بلال کی آواز سنوں، آج بلال کی اذان سنوں۔ حضرت بلال نے جو اذان کے کلمات بلند کیے، اللہ کی قسم صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کاش آج حبیب کائنات ہوتا، کاش آج فاطمہ کا باپ ہوتا، کاش آج بلال کا محبوب ہوتا، کاش آج حسن حسین کا نانا ہوتا تو آج بلال کی اذان وہ بھی سنتا۔ اور حضرت بلال یہ کلمات پہ کلمات پڑھے جا رہے ہیں، جملہ اس اذان کے کلمات اس جملے پہ پہنچتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لگتا ہے جیسے نغمے قیامت کسی نے برپا کر دیا ہو۔ پرندے مسجد نبی کے کنگوروں پر، پیڑوں پر بیٹھ گئے، اذان سننے لگے، عورتیں بھی بے قابو ہو گئی اور گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئی، آج بلال کی اذان سنیں۔ اور تخلیق ملائکہ، تخلیق آدم کے وقت اعتراض کرنے والے فرشتے بھی زاروں کی دار رو رہے ہیں اور آسمان سے کتار در کتار اتر رہے ہیں، آج بلال کی اذان میں بھی سنو۔ ارے سنو، حضرت امام احمد ابن حنبل نے مسند کے اندر لائے ہیں کہ اتنی چیزیں نہیں، یہاں تو صحابہ پر نغمے قیامت برپا ہے، چڑیاں پیڑوں پر بیٹھی ہوئی ہیں، اتنا ہی نہیں بلکہ بلال کی اذان سننے کے لیے سمندر کے پانی نے بھی موجیں مارنا، لہریں مارنا چھوڑ دیا، سکوت طاری ہو گیا، گویا کہ سمندر بھی بلال کی اذان سننے کے لیے تیار۔ ساری چیزیں بلال کی اذان سن رہی ہیں اور حضرت بلال ان جملوں پر پہنچ جاتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابھی زبان سے صرف لفظ محمد نکلا تھا، لفظ رسول اللہ ادا نہ ہوا۔ حضرت بلال کی نظر اس جگہ پہ پہنچ گئی جہاں اذان دیتے وقت بلال نبی کو کھڑا کر لیا کرتے تھے، محمد کا لفظ آتے ہی نبی کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ آج بلال کی نظر آج اس جگہ پہ پہنچ گئی، وہاں نبی کو غائب دیکھا، وہاں نبی کو غائب پایا، وہاں نبی کی موجودگی کو نہ دیکھا، محمد کے بعد لفظ رسول اللہ کا جملہ ادا نہ ہو سکا، ہچکیاں بن گئی، رونے لگے اور ایسے روئے کہ محمد کے بعد لفظ رسول اللہ نکالتے نکالتے وہ زمین کے اوپر گش کھا کر گر گئے۔ صحابہ دوڑے، پانی کے چھینٹے مارے، ایک دوسرے کو کہنے لگا کہ تم نے مجبور کیا، وہ کہتا تم نے مجبور کیا، سب اس نتیجے پہ پہنچے، اے حسن اے حسین، تم نے اگر یہ نہ کہا ہوتا کہ میرا دل ٹوٹا تو میرے نانا کا ٹوٹے گا، بلال کو تم نے ہی مجبور کر دیا تھا اذان کے لیے۔ سنو، بلال نبی کی محبت میں ایسا دیوانہ ہے کہ اب وہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے کس کا چہرہ دیکھے؟
بہت آسان ہے نبی کو حاضر و ناظر مان لینا اور الصلاۃ والسلام علیکہ پڑھ کر نبی کو اپنی محفل میں بلا لینا، لیکن میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ نبی کے حاضر و ناظر کا اگر گمان بھی صحابہ کو ہوتا تو حضرت بلال بے ہوش ہو کے نہ گرتے، سوچ لیتے چلو نبی جگہ نہیں پردہ کر گئے ہیں، موجود تو ہیں لیکن دکھائی نہیں دے رہے ہیں، لیکن غشی آ گئی اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ یہ واقعات بھی تمہارے دلوں کو جھنجھوڑتے نہیں ہیں؟ یہ محبت تھی، یہ انسانیت تھی، یہ نبی کے ساتھ انسیت تھی، محبت تھی کہ نبی کے انتقال کے بعد بھی نبی کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔